السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورۃ البقرہ کی مشق ہم حل کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ تو ان سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں جو 2 لائنوں سے زیادہ نہ ہوں۔ پہلا سوال ہے، سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اور یوں بھی سوال ہو سکتا ہے، سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 67 تا 73 67 to 73 ان آیات میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اسی لحاظ سے اس پوری سورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ گائے کو عربی میں بقرۃ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید کی 7 طویل سورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو ان 7 سورتوں کو سیکھتا تھا، کا عالم ہوتا تھا، سبع الطوال قرآن کریم کی 7 طویل صورتیں جو ہیں ان کا عالم بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ تو چونکہ سورۃ البقرہ بھی سبع الطوال میں سے ہے۔ تیسرا سوال ہے، آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو حدیث پاک میں ہے، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ چوتھا سوال ہے، قرآن مجید کی چوٹی کی سورت کو قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ البقرہ کو قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا گیا ہے۔ پانچواں سوال ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تحریر کریں۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بڑی فضیلت والی ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ چھٹا سوال ہے، سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ ساتواں سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مشرکین سب کے ہاں روحانی پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ تو اس کا جواب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گائے ذبح کرنے کے واقعہ کے طور پر آیا، یا یہ کہ ان کا ذکر اس طور پر آیا ہے کہ وہ پہلے ایک معزز قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب پر فضیلت دی، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ذلیل ترین قوم بن گئی۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ البقرہ کی روشنی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ 10واں سوال ہے، سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ تو سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین، پھر قریبی رشتہ داروں، اور اس کے بعد دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔
جیسے کہتے ہیں اول خیش بعد درویش۔ تو یہ تھے مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔